أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. اللهم نبئني بحقيقة الأشياء. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم، میں حکیم محمد طارق جاوید آج ایک بہت اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی آنے والی نسلیں صحت مند، توانا اور قدآور ہوں اور انہیں کبھی کوئی تکلیف صحت کے بارے میں نقصان نہ پہنچا سکے، تو ناف میں تیل لگانا کیوں ضروری ہے؟ میری معروضات کو غور سے سن لیں۔ امید ہے آپ خود اور آپ کے آنے والی نسلوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے ضرور گائیڈ کریں گے۔ انسانی بچہ جب اپنی ماں کے رحم میں پرورش پا رہا ہوتا ہے تو اس کی پرورش کے لیے غذا کا بندوبست قدرت نے ناف کے ذریعے کر رکھا ہے۔ بچہ ماں کے بطن میں موجود تو ہوتا ہے، لیکن اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جنین کے جسم کا رابطہ ماں کے جسم سے صرف ناف کے ذریعے ہی قائم ہوتا ہے۔ ناف کے ذریعے ہی اس کی جسمانی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور اس کے جسم سے فضلات کے اخراج کا نظام بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ جسم انسان میں کون کون سے اور کیسے کیسے انتظامات قدرت نے کر رکھے ہیں۔ زمانے اور علم کی ترقی کے ساتھ ہمیں کچھ انتظامات کے بارے میں علم ہو چکا ہے اور بہت کچھ کا ابھی معلوم ہونا باقی ہے، اور قیامت تک یہ تحقیقات جاری رہیں گی اور نئی سے نئی دریافتیں ہوتی رہیں گی۔ لیکن دریافتوں اور معلومات کا آخری کنارہ کوئی نہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد جب ناف کاٹ دی جاتی ہے تو وہ اندرونی نظام جو بچے کو پوری غذائیت فراہم کر رہا تھا خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو اس طرح بھی سمجھ لیں، بچے کی سینے کی ہڈی کے بلائی حصے کے پیچھے اور تھائرائیڈ گلینڈ کے نیچے بچہ غدد الجنین یا تھائمس گلینڈ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ حدود 2 برس کی عمر تک بڑھتا رہتا ہے، پھر بتدریج گھٹتے گھٹتے 14 برس کی عمر تک ختم ہو جاتا ہے۔ یہ گلینڈ یا گلٹی بچے کے خون میں سرخ اور سفید دانے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اب میری بات غور سے سنیں اور سمجھ لیں۔ حمل قرار پانے سے لے کر پیدائش تک بچے کی پرورش کس تیزی سے ہوتی ہے، اس کی کوئی کیلکولیشن نہیں کی جا سکتی۔ ایک آنکھ سے نظر نہ آنے والا خلیہ 9 ماہ میں کئی پاؤنڈ وزن کا ہو جاتا ہے۔ کیلکولیٹر پر حساب لگائیں تو وہ 9 ماہ میں کتنے گنا بڑا، یقیناً آپ کا کیلکولیٹر جواب دینے سے قاصر رہ جائے گا۔ اس طرح پیدائش کے وقت سے لے کر 2 سال کی عمر تک بچہ کتنے گنا بڑا، پھر 2 سال کی عمر سے لے کر 14 سال کی عمر تک کتنے گنا بڑا۔ اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، یہ فگرز آپ کو حیران اور پاگل کر دینے کے لیے کافی ہونے چاہیے، لیکن سوچنے اور غور کرنے کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ 14 برس کی عمر تک ہماری بڑھوتری ناقابل یقین رفتار سے ہوتی ہے۔ اس کی وجہ قدرت کے وہ انتظامات ہیں جو بچہ ماں کے پیٹ سے الگ کر پیدا ہوا۔ تعمیر اور تخریب کا عمل پیدائش سے لے کر موت تک انسانی جسم میں جاری ہے، لیکن ابتدائی عمر کی وہ تیز رفتار تعمیر باقی زندگی میں دوبارہ حاصل نہیں ہوتی۔ اگر ہم ایک چھوٹا سا عمل کر لیتے جو ہماری دادیاں نانیاں اور ان کی دادیاں نانیاں کرتی تھیں، تو ہمارے جسم میں بھی مضبوط اور قد کاٹ بہترین ہونے والی نسل پروان چڑھ سکتی ہے۔ لیکن ان میں وہ عقل مند مائیں روزانہ اپنے بچوں کی مالش کرتی تھیں اور بچوں کی ناف میں تیل ضرور لگاتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ اعضائے جسم جو پیدائش کے بعد اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں لمبے عرصے تک اپنا کام جاری رکھتے تھے۔ نتیجے میں بچے صحت مند اور تندرست و توانا رہتے تھے۔ اگر ہم اپنی ناف کو ہمیشہ تیل لگائیں اور جسم پر تیل کی مالش کریں تو یقیناً کچھ فوائد حاصل کر لیں گے۔
لیکن اگر ہم اپنے نوزائیدہ اور چھوٹے بچوں کو ناک میں تیل لگانے اور روزانہ مالش کرنے کا عادی بنا دیں تو یہ ہماری نسلوں پر احسان نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں ناک میں تیل لگانے اور روزانہ جسم کی تیل سے مالش کرنے کے عادی بنائیں۔ کبھی آپ نے غور کیا تیل کیا ہے؟ تیل ہمارے غدودوں اور جسم کے دوسرے اعضاء کی بہت اہم غذا ہے۔ جس طرح دوسری مشینیں لوبریکیشن کے بغیر نہیں چل سکتی، اسی طرح حیوانی جسم کو بھی تیل کی اشد ضرورت ہے۔ اپنے افعال بدن اور بقائے بدن کے لیے اس تیل لگانے کی اہمیت کو آپ سمجھ گئے۔ میری محنت ضائع نہیں ہوئی۔ آپ خود، آپ کے دوست، احباب، عزیز رشتہ دار اس کے حقدار ہیں کہ یہ انفارمیشن ان تک پہنچے۔ اس کار خیر کو پھیلانے میں حصہ دار بنیں۔ ان ویڈیوز کو دوسروں تک شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ایسی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس تیل لگانے کی عادت سے آپ اور آپ کی نسلیں بہت ہی نظر آنے اور نظر نہ آنے والی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ ایسے سمجھیں اس تیل کی لوبریکیشن سے آپ کی جلد کا نظام ٹھیک رہے گا، جلد کی بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ اس کے علاوہ جلد کے راستے بہت سے فضلات خارج ہوتے ہیں۔ ان راستوں کے کھلا رہنے سے آپ کا جسم اس ہوادار کمرے کی طرح ہو جائے گا جس میں تازہ ہوا کے آنے اور جانے کے راستے کھلے ہوں۔ ایسے کمروں میں بو اور گھٹن پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ کا جسم اور آپ کی نسلوں کا جسم بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔